گزشتہ جمعہ بات چل رہی تھی جو درمیان میں رہ گئی کہ اللہ نے جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے، پھر ان متقی لوگوں کے اوصاف بھی قرآن میں بیان کیے ہیں۔ جمعہ والے دن عام طور پر جو لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں خاص آخری وقت میں، تو انہوں کو صرف 2 رکعت پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے بعض اوقات بات ادھوری چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ وقت پہ جمعہ کی نماز ہو اور چلے جائیں۔ عشاء میں یا عصر میں جو درس ہوتا ہے اس میں بیٹھنے والے لوگ وہ خالص درس کی نیت سے بیٹھتے ہیں، اس میں اگر بات طویل بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو گزشتہ جمعہ پہلی صفت ان کی بیان ہوئی تھی کہ حالات اچھے ہوں یا تنگ دستی ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ قزم کا لفظ اصل میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان کے دل کی کیفیت ایسی ہو کہ اس کا دل چاہے میں مار دوں پھاڑ دوں اس جگہ کو، لیکن اس کے باوجود گھٹ کے اپنے آپ کو دباتا رہے، اپنی خواہش کو پورا نہ ہونے دے۔ قزم کا لفظ اصل میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، اور غصہ پی جانا جہاں سامنے غصے کے جاری کرنے کا موقع بھی ہو یہ نیکی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ غصہ بہت سمجھدار ہے، یہ ہمیشہ اپنے سے کمزور بندے پر آتا ہے، اپنے سے طاقتور آدمی پر غصہ نہیں آتا۔ پھر اس پہ حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ کوئی لطیفہ ہے، قصہ مشہور ہے کہ کوئی صاحب گزر رہے تھے تو اوپر سے جیسے فلیٹوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے کبھی ہو جاتا ہے کہ چھت سے اچانک عذاب کی شکل میں کوئی گندگی آتی ہے اور گندگی کپڑوں فرمایا کہ اوپر سے کسی نے سالن پھینکا، نیچے صاحب گزر رہے تھے، ان کے سفید کپڑے تھے اور ان کے کپڑے خراب ہو گئے، تو رکے فوراً اور انہوں نے منہ اوپر کر کے گالیاں دینا شروع کر دیا کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے، کیسے لوگ ہو۔ تو وہ صاحب جو اوپر تھے انہوں نے کہا اب رکے میں آتا ہوں۔ بعض لوگوں کے سر چھوٹے سے ہوتے ہیں اور جسم بہت بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا تھوڑی دیر کے بعد نیچے ایک صاحب آئے، 6-6.5 فٹ لمبا قد، موٹے، تو جو نیچے غصہ کرنے والے صاحب تھے وہ پتلے دبلے سے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا آپ نے پھینکی تھی یہ دال آپ کے گھر کی بنی ہوئی ہے، تو یہ تو بہت لذیذ ہے، آپ کے گھر میں اور دال ہے؟ تو یہ غصہ فوراً تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ کہ اس پر غصہ جاری نہیں کر سکتا، اپنے سے طاقتور ہے۔ تو فرمایا کہ وہ غصے کو دبا جاتے ہیں۔ غصہ تو انسان کو آتا ہے، عربوں میں تو مشہور ہے من لم یغضب فہو حمار، کہ جس کو غصہ نہ آتا وہ تو گدھا ہے۔ غصہ تو آئے گا لیکن کمال یہ ہے کہ اس کا اجرا نہ ہو، اور بعض صورتوں میں غصے کا اجرا بھی ضروری ہوتا ہے، جیسے استاد کے لیے، والد کے لیے، شیخ کے لیے، جو مسلمانوں کے اجتماعی امور کا لحاظ رکھنے والا، نظم سنبھالنے والا ہے، وہ اگر غصے کا اظہار نہ کرے تو نظام تو تباہ ہو جائے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے اختیار میں نظامت دے دی جائے، اس نے ایک ادارہ سنبھالنا ہے، ایک دفتر سنبھالنا ہے، اور اس میں بہت سارے بندے اس کے ماتحت کام کرتے ہیں، تو اس کو بد اخلاقی کا طعنہ ضرور دیا جائے گا، کیونکہ کام ہی ایسا ہے، کسی نہ کسی کو تو ڈانٹے گا۔
تو بعض جگہوں پر نفاذ ہوتا ہے لیکن اس کی حدود متعین کریں. اس سے میں ٹانگ توڑ دینا، کسی کی ہڈی توڑ دینا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے شریعت میں. فرمایا کہ متقی لوگ غصے کو دبا جاتے ہیں، غصہ آتا تو ہے لیکن دبا جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے ساتھ وسعت والا معاملہ کیا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کو مروڑ کر پھینک دیں تو تبھی غصہ ٹھنڈا ہو، درگزر کر لیتے ہیں. اس میں پھر وسعت ہے. بعض اوقات درگزر کرنے میں سزا دینے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات تنبیہ بھی کی جاتی ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. علامہ قاسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو تعزیر کا سلسلہ ہے اسلام میں، ایک تو حدود ہے، ایک قصاص ہے. حدود تو متعین ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، اور ایک تعزیر ہے. تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم اپنی ثوابدید پر سزا دے دے، کس شخص کو کتنی سزا دی جائے گی. اس پہ علامہ قاسانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو صرف کھڑا کریں مجمع میں اور آپ ان سے کہیں کہ آپ نے بہت غلط کیا ہے، بس یہ اس کے لیے اتنی بڑی سزا ہے کہ ہو سکتا ہے دوسرے بندے کو آپ 100 کوڑے ماریں، اس کے لیے وہ سزا کافی نہ ہو. تو افراد لوگوں میں تفاوت ہوتا ہے، افراد میں تفاوت ہوتا ہے. تو بعض جگہ درگزر کر دینا یہ سزا سے زیادہ اچھا ہوتا ہے. جیسے ایک استاد ہے، اگر وہ ایک ایک چیز پر بچوں کی گرفت کرنا شروع کر دے تو وہ تو عجیب سا ماحول بن جائے گا. بعض بچے آپس میں لڑتے بھی ہیں، گھر میں بچے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں، اگر ہر چیز پہ ان کی گرفت کی جائے گی تو اس کا تو اور بہت سارے نقصانات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو والد کے لیے، استاد کے لیے بعض چیزوں میں درگزر کر دینا. مثلا 2 بچے ہیں گھر میں، آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ایک نے دوسرے کو دھکا دے دیا، تو بعض اوقات اس کو درگزر کرنا اور یہ تاثر دینا کہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے زیادہ مفید ہوتا ہے. سادگی بھی یہ حکم. تو فرمایا تیسری صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے درگزر والا معاملہ کرتے ہیں. درگزر کا پھر ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایسی بحث جس میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، اس کا دین دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس بحث کا حصہ اپنے آپ کو نہ بنائیں، اپنے آپ کو ان سے دور رکھیں. عباد الرحمن کی جو صفت بیان ہوئی ہے وہ بھی یہ ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ کسی فضول لایانی مجلس کے قریب سے گزرتے ہیں تو باعزت طریقے سے چلے جاتے ہیں، اس کا حصہ نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی. ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جنت سے زیادہ بلند چیز تو فلاں ہے، اور اس پہ بعض لوگوں کے احوال پیش کیے جاتے ہیں. جیسے بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت دکھائی گئی تو ہم نے کہا ہمیں اللہ چاہیے، جنت نہیں چاہیے. یہ اصول یاد رکھیں کہ مغلوب الحال شخص، بہت بڑے بزرگ ہوں گے، کوئی شک نہیں ان کی بزرگی میں، لیکن جو شخص مغلوب الحال ہو اس کا کوئی کام وہ شریعت میں حجت نہیں بنتا. جنت مطلوب ہے یا نہیں یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دعا مانگی، اللہم انی اسألک الجنہ ما قربها، یا اللہ میں جنت مانگتا ہوں، جو چیز جنت کے قریب کر دے وہ مانگتا ہوں. اسباب انسان کو تیزی سے مقصد تک پہنچاتے ہیں. حدیث میں ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومالي ومن الماء البارد. کہ یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من يحبك، اور مجھے اس بندے کی محبت دے دے جو تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، والعمل الذي يبلغني حبك، اور مجھے اس عمل کی محبت دے دے کہ جو تیری محبت تک پہنچا دے.
اب یہ سارے اسباب ہیں کہ وہ بندہ تو مقصود ہی نہیں ہے، بزرگ نیک آدمی وہ تو مقصود نہیں ہے، اس کی محبت سے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، سبب ہے۔ اسی طرح وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت تک بندہ پہنچ جائے وہ سبب ہے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من، انتہائی جامع دعا ہے، یا اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں ایسا بٹھا دے، من اہلی و مالی من نفسی، جو میری جان سے بھی زیادہ ہو، آپ کی محبت میری جان سے بھی زیادہ ہو، میرے مال سے بھی زیادہ ہو، میرے گھر بار سے بھی زیادہ ہو، ومن الماء البارد، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ مجھے اپنی محبت دے دیجیے۔ تو احادیث میں اسباب کا ذکر ہے، یا اللہ جنت کا سوال کرتا ہوں، اور جو جنت کے قریب پہنچانے والی چیز ہے، تو جنت تو مانگنے کی چیز ہے۔ قرآن میں جو اتنی نعمتیں بیان ہوئی ہیں کہ جنت میں باغات ایسے، پھل پھول ایسے، اور جنتوں اہل جنت کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں بیان کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کو جو ذکر کیا ہے، اس میں خاص خاص مقامات پر اللہ نے اس تخلیق کا اظہار کیا ہے۔ اس میں اہل جنت کو جو عورتیں دی جائیں گی ان کا ذکر ہے سورہ واقعہ میں، انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے ان کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا ہے۔ سورہ رحمان میں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی بندے نے ان کو چھوا نہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کی تشبیہات دی گئی ہیں ان کو، لہم فیہا ازواج مطہرہ، کہ اللہ نے ان کے لیے بیویاں رکھی ہیں جو پاک کی گئی ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے طاہرہ، پاک ہے، ایک ہے مطہرہ۔ یہ جو قرآن کے صیغے ہیں، الفاظ ہیں، ان سے معنی میں بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ مطہرہ جس کو پاک کیا گیا ہے، پاک کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کہ جو ظاہری نجاستیں ہیں، گندگیاں ہیں، بول و براز ہے، حیض و نفاس ہے، منہ سے تھوک کا آنا ہے، اور رال کا بہنا ہے، ناک سے رینگ کا بہنا ہے، کانوں کا بہنا ہے، آنکھوں سے مواد کا بہنا ہے، یہ ساری کی ساری ظاہری گندگیاں ہیں۔ تو اہل جنت کو جو عورتیں ملیں گی ان میں یہ خرابیاں بھی نہیں ہوں گی، باطنی گندگیوں سے بھی پاک ہے، مطہرات، کہ اپنے شوہر کے لیے دل میں بغض رکھنا، حسد رکھنا، اس کی چغلی کرنا، اس کی غیبت کرنا، یہ باطنی امراض ہیں۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ جو دیں گے ان میں یہ برائیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے پھر ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں انسان کو اپنی ترقی کے بعد زوال کا خوف رہتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو، جتنا بھی عروج پر چلا جائے اس کو ڈر رہتا ہے کہ یہ عروج ختم نہ ہو، اور دنیا نے کر کے دکھایا ہے۔ بادشاہ رل گئے، جیلوں میں چلے گئے۔ اب اپنے ملک کے وزراء جو بادشاہ ہیں ان کے حالات دیکھیں کیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں بعض وزراء کا ذکر کیا ہے، اور گورنر تھے پاکستان کے، ان کا ذکر کیا ہے کہ یہاں جب تھے تو ان کے ساتھ گاڑیاں اور یہ اور وہ، اس نے کہا میں نے وہاں باہر ان کو دیکھا ہاتھ میں ٹوکری ہے، سبزی لے کر آ رہے۔ تو یہ عروج اور زوال ہے۔ تو دنیا میں تو ہر عروج کے لیے زوال ہو سکتا ہے، لیکن اہل جنت کو اللہ نے اطمینان دلایا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے ان کو نکالا نہیں جائے گا، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، ان کو مزید نوازا جائے گا، ان کے لیے کمی کوئی نہیں ہے۔ تو جنت تو مانگنے کی چیز ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرے۔ تو بعض استثنائی واقعات ہوتے ہیں، کسی نے کتاب میں پڑھ لیا کہ فلاں بزرگ نے کہا کہ مجھے جنت تو نہیں چاہیے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے، تو وہ مغلوب الحال لوگ ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، ہم اس مقام تک پر ہیں ہی نہیں، ہم سیدھے سارے مسلمان ہیں، ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، ہمارے لیے حکم یہ ہے۔ اور بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مشقت والا کام، کہ یہ اگر آسان ہے نہیں اس کو نہیں تو مشقت والا کام کریں گے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہر آدمی کے لائق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس درجے تک ہے پھر کرے۔ بخاری میں ہے ما خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تھا کہ آپ چاہیں تو یہ کر لیں اور چاہیں تو یہ کر لیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آسان کام کو منتخب کر لیتے،
حالانکہ پیغمبر ہیں، ان کے لیے مشقت کوئی مشقت نہیں، یہ صرف ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے، اپنی تن آسانی کے لیے نہیں تھا کہ میری امت رخصت پر عمل کر لے۔ تو وہ جو خاص استثنائی واقعات ہوتے ہیں، کسی ایک آدھ بزرگ کا واقعہ یا کسی بڑی شخصیت کا واقعہ، تو اس کو دیکھ کر اس رخ پر چلنے کی کوشش نہ کی جائے، جو شریعت کے احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ خاص طور پہ جو اہل تصوف کے مغلوب الحال بزرگ ہیں، ان کے واقعات سے کبھی بھی شریعت کا مسئلہ اخذ نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے یوں کیا ہے تو یہ دین ہے۔ دین بالکل کھلا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی غبار، کوئی چھپی پوشیدہ چیز نہیں ہے، کھلا دین ہے۔ تو فرمایا کہ تیسری صفت ان کی معاف کر دیتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ ان سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ارادتاً قصداً وہ سلسلہ اختیار نہ کیا جائے، کبھی غلطی ہو گئی، کیونکہ انسان بھی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم تو انبیاء ہیں، باقی دنیا میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ جی میں بالکل غلطی سے معصوم ہوں۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے صحابہ کو خطبہ دیا اور ان سے فرمایا کہ جو شخص کسی کی اقتداء کرنا چاہتا ہے تو اس کی اقتداء کرے جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے گیا ہے۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ شخص کسی وقت بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ کو بہت سارے واقعات ایسے ملیں گے کہ ایک شخص نے ساری زندگی، حدیث میں ہے کہ بندہ جو ہے ان احدکم لیعمل عمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلها، کہ بندہ ساری زندگی نیکی کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، نیکیوں کا اہتمام کرتا ہے، ایک وقت اچانک ایسا آتا ہے کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہتا سوائے ایک ہاتھ کے، کوئی ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ اہل جہنم میں شمار ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی اپنی نیکیوں پر بندہ اترائے نہیں، جو ہے اللہ کی توفیق سے ہے، بندے کی اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ تو غلطی ہو سکتی ہے، ایک بندے سے غلطی ہوئی، اب اس کا حل کیا ہے؟ اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ شرک کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا، ذکر اللہ، پھر اسے خیال آیا کہ میں تو اللہ کا ماننے والا ہوں، پھر اسے اللہ یاد آ گیا، فاستغفروا لذنوبهم، تو وہ فوراً اپنے گناہ پر معافی مانگتے ہیں۔ یہ اہل جنت کی صفت ہے، یہ متقی لوگوں کی صفت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے، کہ جب ان سے غلطی ہو جائے تو وہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، نبی معصوم ہے، عام آدمی تو معصوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کئی واقعات ہمارے سامنے رکھے کہ صحابی ہے، جنتی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، لیکن غلطی ہوئی، اللہ نے توبہ کا موقع دیا، توبہ کر لی، معافی مل گئی۔ فرمایا کہ وہ اس توبہ میں تاخیر نہیں کرتے، اس کو ٹالتے نہیں ہیں کہ ابھی نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں۔ وہ ہمارے نمازی ہیں مصطفیٰ صاحب، ایک مرتبہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے بچوں کو کہا کہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، یہاں بچے کھیلتے ہیں سر میں، تو بچوں نے کہا کہ انکل آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ پڑھیں، ہم تو جب بوڑھے ہوں گے پڑھیں گے، یعنی بچے بوڑھے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ایمان والوں کی یہ صفت نہیں ہے، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو اس کو کل پر، پرسوں پر نہیں ٹالتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے۔ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو معاف کون کر سکتا ہے۔
اللہ کے علاوہ تو کوئی معاف نہیں کر سکتا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پانچویں صفت متقی لوگوں کی جو قرآن نے بیان کی کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری غلطی ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، توبہ کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بعد میں فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں. تو تاخیر نہ کرنا گناہ ہو جانے کے بعد توبہ میں یہ اہل ایمان کی صفت ہے. جب پتہ چل جائے کہ یہ غلطی ہے تو اس غلطی کو تسلیم کر لینا اور اس پر اصرار نہ کرنا، حجتیں پیش نہ کی جائے. کہ ایک تو انسان سے غلطی ہوئی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بولتے ہوئے زبان سے غلط جملہ نکل گیا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں، خاندان میں، قوم میں کوئی غلط بات ایسی کہہ دی کہ جس کا خود انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے، لیکن اس کو وہ تکبر ماننے نہیں دیتا کہ اگر میں مان لوں گا تو میری سرداری کہاں گئی، پھر میرا روب داب کہاں گیا، یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے بیٹے ہیں اور بھتیجے ہیں اور یہ میرے بھانجے ہیں، یہ کیا سوچیں گے. تو اصل انسان کے لیے آخرت ہے. اگر جنت چاہتا ہے تو اس دنیا کے جو ظاہری مزے ہیں، آپ چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ دیکھیں ہم دنیا میں جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں اگر دیر پا رکھنا ہو تو بہت اچھا کام کیا جاتا ہے. مثلا ایک شخص مکان بنوانا چاہتا ہے، دو قسم کے مکان بنائے جاتے ہیں. ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس تھوڑے سے پیسے میں کہتا ہے بس چھت بن جائے اپنی، بعد میں اللہ تعالیٰ وسعت دیں گے تو پھر اچھا گھر بنائیں گے. وہ کچی دیواریں کھڑی کر لیتا ہے اور کچی سی چھت ڈال لیتا ہے اور کھجور کی چھال ڈال کے وہ اپنا گزارا کرتا ہے، کیونکہ اس میں بعد میں اچھا گھر بنائیے ایک عارضی سا ہے. اور جس شخص نے لمبے عرصے کے لیے بنانا ہو بہت عمدہ بناتا ہے. آپ پھر اس دنیا کی رنگینیاں دیکھیں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ترین جگہ، چاہے وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہو یا اللہ کی طرف سے قدرتی جگہ ہو، اس کو دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے، یہ اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنائی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. جب اس میں اتنا حسن ہے تو جنت اللہ نے کیسی بنائی ہوگی کہ جس کے لیے دوام ہے، خلود ہے، ہمیشگی ہے. پھر یہاں کی لذتوں کی وجہ سے اس جنت کو کھو دینا یہ بہت بڑا نقصان کا سودا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.